کہانی کا عنوان عشق آتش قسط نمبر 25۔ لان میں دھوپ کھلی ہوئی تھی مگر ہلکی ہلکی خنکی میں یہ دھوپ خوشگوار لگ رہی تھی۔ راڈ کی ڈبل سیٹر چیئر پر تانیہ وجدان کے بازو سے لگی بیٹھی تھی۔ وجدان کے ہاتھ میں اخبار تھا اور تانیہ خبروں پہ بے تکے تبصرے کرتے مستقل انہیں ہنسا رہی تھی کہ شیان نے ٹیرس پر آ کر اسے آواز دی، مگر وہ اتنی مگن تھی کہ سنا ہی نہیں۔ وجدان نے اخبار رول کر کے اس کے سر پر ہلکے سے مارا، پھر ٹیرس کی طرف اشارہ کر کے بولے، شوہر کی تو سن لو۔ تانیہ نے ٹیرس کی طرف دیکھا تو شیان نے وہیں سے آواز لگائی، میرے یونیفارم کے بیجز نہیں مل رہے، آ کر دیکھو۔ آتی ہوں، تانیہ نے اونچی آواز میں کہا تو وہ اندر پلٹ گیا۔ تانیہ جھنجھلا کر بڑبڑائی، اچھی مصیبت ہے، چھٹی کے دن بھی یہ آدمی مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ جب دیکھو تانیہ تانیہ کی آوازیں لگاتا ہے۔ اس بے زاری میں جو ناز چھپا تھا وہ وجدان اسے محسوس کر کے مسکرائے تو وہ ان پر چڑھ دوڑی۔ یہ غلط بات ہے ابو، آپ کا بیٹا مجھے پریشان کرتا ہے تو آپ اسے ڈانٹنے کی بجائے ہنستے ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ فوراً ہنسی ضبط کر کے معصومیت سے بولے تو تانیہ چڑ کر بولی، ساری غلطی آپ ہی کی ہے، لاڈ پیار کے صاحبزادے کا دماغ خراب کر دیا ہے، اوپر سے دادا جان نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، مگر آپ لوگوں کا کیا بھگتنا تو مجھے ہے۔ وہ خفگی سے کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ یار میرے بیجز نہیں مل رہے، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ شیان نے اسے دیکھتے ہی دہائی دی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی اور دراز کھینچ کر باہر نکال لیا۔ شیان نے آگے ہو کر دیکھا، اس میں اس کے سارے بیجز موجود تھے، بس یہیں پر نہیں دیکھا۔ وہ گدی سے ہلانے لگا۔ تانیہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ صاف کیوں نہیں کہتے، میں پاس نہ دیکھوں تو چین نہیں پڑتا، جب جانتی ہو تو خود ہی میرے پاس آ جایا کرو۔ اس کی ڈٹائی پر تانیہ گھور کر بولی، شرم تو نہیں آتی، اس حالت میں مجھ سے اوپر نیچے کے چکر لگواتے ہو؟ کس حالت میں؟ اس نے محفوظ ہو کر پوچھا۔ تانیہ بری طرح شرما گئی اور جھنپ مٹانے کو بولی، اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ، جاؤ جا کر تیار ہو، میں ناشتے کا کہتی ہوں۔ ارے بھائی ناشتے کا ٹائم نہیں ہے، ڈی آئی جی آپریشن نے فوراً میٹنگ کے لیے بلایا ہے۔ وہ یونیفارم اٹھا کر عجلت میں باتھ روم کی طرف بڑھا تو تانیہ بولی، اتنی جلدی ہوتی ہے تو وقت پر کیوں نہیں اٹھتے؟ فجر کی نماز بھی بند آنکھوں سے پڑھتے ہو، دیر تک سونے کی عادت تو نہ ابو میں ہے نہ امی میں تھی، پتہ نہیں تم میں کہاں سے آ گئی۔ وہ جاتے جاتے رک کر بولا، تمہیں امی کی عادتوں کا کیا پتہ؟ ان کے بارے میں تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ وہ اٹھلائی، کیا جانتی ہو؟ وہ تو بحث کے موڈ میں آ گیا۔ تانیہ بولی، بعد میں بتاؤں گی، ابھی تمہارا ناشتہ تیار کر لوں۔ میں ناشتہ نہیں کروں گا، وہ باتھ روم کی طرف جاتا ہوا بولا۔ جتنی دیر یہ بحث کرنی ہے، 2 سینڈوچ آرام سے کھائے جا سکتے ہیں، اور جوس تو میں نے صبح ہی بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں ٹھک سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ منہ بناتی کچن میں آ گئی اور جب وہ سینڈوچ کی پلیٹ اور جوس کا گلاس لے کر کمرے میں آئی تو شیان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا یونیفارم کی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا میں ناشتہ نہیں کروں گا، شیان نے اسے گلاس اور پلیٹ ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر کہا، اور میں نے بھی 1000 بار تم سے کہا ہے کہ مجھے تمہارا خالی پیٹ گھر سے جانا پسند نہیں۔ یہ کہہ کر تانیہ نے سینڈوچ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اس کے بٹن بند ہونے تک سینڈوچ ختم ہو چکا تھا۔ تانیہ نے دوسرا سینڈوچ اس کے ہاتھ میں دیا اور خود اسے بٹھا کر اس کے بال بنانے لگی۔ وہ بال بنا کر فارغ ہوئی تو شیان آخری نوالا منہ میں رکھ کر جوس کا گلاس اٹھا چکا تھا۔ اس نے ایک سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ اب اجازت ہے؟ شیان نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر پوچھا۔ تانیہ نے اسٹک اور کیپ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، جاؤ۔ وہ اسے باہر تک چھوڑنے گئی تو ساتھ ساتھ کہتی رہی، اس سے تو اچھا تھا شیان تم سکھر میں ہی رہتے، ہفتے میں 1 دن آتے تھے، پر وہ پورا دن گھر میں گزرتا تھا۔ اب جب سے کراچی ٹرانسفر ہوا ہے سارا دن آفس میں رہتے ہو، گھر تو بس سونے کے لیے آتے ہو، مجھے کمپنی دینے کے لیے تمہارے پاس ذرا وقت نہیں ہے۔ کیا کریں جانے من، نوکری ہی ایسی ہے۔ وہ جیب کا دروازہ کھول کر اس کی طرف مڑتا ترنگ میں بولا، بدتمیز۔ تانیہ نے گھورا، وہ ہنسا، پھر نرمی سے بولا، بس 3-4 مہینے اور انتظار کر لو، پھر تمہیں کمپنی دینے والا آ جائے گا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی، وہ تم تو نہیں ہوگے، اس مسئلے کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اس نے بے چارگی سے کندھے اچکا کر کہا، پھر لان چیئرز کی طرف منہ کر کے زور سے کہا، اللہ حافظ ابو، اللہ حافظ۔ انہوں نے وہیں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ پولیس جیپ پورچ میں سے نکل گئی تو تانیہ وجدان کے پاس چلی آئی۔ میرا چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے، آپ پئیں گے؟
نیکی اور پوچھ پوچھ؟ وہ مسکرائے۔ تانیہ ہنس کر بولی، ابھی لائی، اور اندر کی طرف پلٹ گئی۔ وجدان اسے ہی دیکھ رہے تھے کہ ٹیرس پر رنگین آنچل لہراتا ہوا محسوس ہوا۔ تانیہ تو نیچے ہے، پھر یہ کون؟ انہوں نے چونک کر اوپر دیکھا اور پتھر کے ہو گئے۔ ملیحہ ٹیرس کی ریلنگ پر آگے کو جھکی ایک تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے دلچسپی سے انہیں دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے کھلے بال ہوا سے اڑتے اس کے چہرے پر آ رہے تھے اور آنچل ہوا کے دوش پر لہراتا دھنک بکھیر رہا تھا۔ وہ اس منظر میں کھو کر بولے، 18 سال بعد، اور ایک کیا سیت ان کے اندر پھیل گئی۔ کہا تھا آپ سے جب تک سانسیں ہیں تب تک جی لینے دیں، پھر آج کیوں؟ منظر حسین سہی، پر 18 سال بعد بھی وجدان میں اسے دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا اگر وہ یوں ہی اس منظر کو دیکھتے رہے تو ایک بار پھر دیوانے ہو جائیں گے، اور تب نہ جانے کیا وہمہ حقیقت بنا کر حقیقت وہمہ بن گئی۔ ملیحہ کو دیکھتے ہوئے وجدان نے اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سہارا دیا تھا، اور اب ان کے ہاتھ کے پشت پر نرم انگلیوں کا لمس جاگا تھا۔ وہ ابھی اس احساس سے سنبھلے نہ تھے کہ ان انگلیوں نے بڑھ کر ان کے ہاتھ پر ملائمت سے گرفت کر لی، اور انہیں لگا کہ گداز ہتھیلی سے درد کی گرم سولاخ نکل کر ان کے ہاتھ سے گزرتی دل میں جا کھبی ہے۔ بہت تیز درد تھا۔ وجدان نے تڑپ کر آنکھیں کھولنا چاہی مگر پلکیں تھر تھرا گئیں۔ تبھی کسی نے ان کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ ان گابیہ پہلو بدن کے لمس سے سنا اٹھا تھا۔ وجدان کی دھڑکنیں ڈگمگائیں اور پھر تال سے ہٹ گئیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ درد خون کے ساتھ بہتا ان کے جسم کے بائیں حصے میں مکڑی کے جال کی طرح پھیل گیا ہے۔ درد بہت شدید تھا، رگوں کو کاٹتا ہوا، مگر اس میں عجیب سا نشہ ملا تھا۔ وجدان مدہوش ہونے لگے۔ ان کے چہرے پر ریشمی زلفیں لہرائی تھیں جن کی مہک نے ان کے رہے سہے ہوش بھی چھین لیے۔ اپنی گردن پر گرم سانسوں کو محسوس کر کے ان کی سانسیں اکھڑتی جا رہی تھیں۔ بے قابو دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں، اور تیز اور تیز، اور کیف کے لمحے دراز ہو چکے۔ ہم نے بھلا کس سے کہا، کرتے رہے ہیں عمر بھر، کس راہ گزر کی جستجو، آنکھوں سے کیوں اوجھل ہوا، منسوب جس کے نام تھی، ہر روشنی ہر آرزو، تیز تھی موجے بلا مرگے تمنا عام تھی، چپ چاپ ہم کس کے لیے، تھامے رہے جلتے رہے، دیکھو کہ پھر سیکل ہوئے شہر وفا کے آئینے، آتی رتوں کی آہٹیں، بیتے دنوں کے نقش پا، دیکھو کہ وہ آرام جاں ہم پر ہوا پھر مہرباں، ہم نے بھلا کس سے کہا۔ لیجیے ابو آپ کی چائے، تانیہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بڑے خوشگوار انداز میں وجدان سے کہا تھا۔ پھر ان کی طرف سے جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک ہاتھ سینے پر رکھے بہت پرسکون نظر آ رہے تھے۔ تانیہ ان کے چہرے پر نظر ڈال کر مسکرائی، ابو، مگر اس کی پکار کا جواب نہیں آیا تو اسے عجیب سا لگا۔ کیا سو گئے؟ اس نے حیرت سے کہا اور پھر سے پکارنے لگی، ابو، چائے تو پی لیں پھر اندر جا کر سو جائیے گا۔ وہاں اب بھی خاموشی تھی۔ تانیہ کے اندر بے چینی پھیل گئی۔ اسے یہ سکوت غیر فطری لگنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ ابو، آواز دینے کے ساتھ ہی اس نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، کوہنی سے پکڑ کر ہلایا تو وہ بے جان سے انداز میں پہلو میں جا گرا۔ اس نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے کیے اور کچھ سیکنڈ تک بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی، پھر اس کے حلق سے فلک شگاف چیخیں بلند ہوئیں، ابو، اور دوڑ کر وجدان کے بے روح جسم سے لپٹتی اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ ملازم اس کی بین آواز سن کر دوڑے چلے آئے مگر انہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وجدان کے چہرے کا سکون اور تانیہ کے گالوں پر بہتے آنسو بتا رہے تھے کہ وجدان راہی ملک عدم ہو چکے۔ بظاہر یہ اختتام ہے لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس اختتام سے نئی شروعات کی ابتدا ہوگی۔ محبت جسے بخش دے زندگانی، نہیں موت پر ختم اس کی کہانی۔ کہانی ختم شد۔